अखबारात में आप लोगों
کے تبصرے سنتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگوں کے جنگ کے حوالے سے۔ یہاں ایک بات ہر بندے کو اپنی ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے ایمان والو دشمن سے جنگ کی کبھی خواہش نہ کر۔ دشمن سے ملنے کا مطلب دشمن سے لڑائی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا لڑائی کی خواہش، دشمن سے جنگ کی خواہش مت کرنا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے۔ اور اگر بالفرض جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، حالات ایسے پیش قدمی اختیار کر لیتے ہیں، انسان کو مومن کو ایسے حالات کا سامنا ہو جاتا ہے کہ اب جنگ ناگزیر ہو گئی اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم دیا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب تم کافروں کے سے ملاقات کرو، آمنا سامنا ہو جائے، میدان جنگ میں تم آ جاؤ، فَاصْبِرُوا، تو پھر وہاں ڈٹ جاؤ، صبر کرو، جو ہوگا پھر اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی، یعنی جو جنت ہے وہ جہاد کے ذریعے تم حاصل کرو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور نبی کی دو ٹوک حدیث ہے، اس لیے دشمن سے کوئی جنگ کی خواہش نہیں کرتا، اللہ سے ہمیشہ امن اور سکون مانگتے رہنا ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے بڑھ جائیں تو پھر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرے اور ڈگمگائے نہ، جو تکلیف، جو پریشانی، جو مصیبت آئے پھر اس کا سامنا اسے کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب اقدر نہیں ہے کہ اگر آپ کے امن میں ہیں تو آپ تیاری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہو، جس قدر تمہیں میسر آئے، تم دشمن سے لڑنے کی تیاری کرتے رہو، طاقت حاصل کرتے رہو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اس سے اللہ کے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراتے ہو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جو بظاہر تو تمہارے دوستی کا لبادہ پورے ہوئے ہیں، وہ بھی سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں کہیں ان کا منہ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو ہمیشہ جہاد کی تیاری میں رہنا ہے کہ اگر حالات بن گئے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں، اور جب انسان کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر وہ میدان جہاد میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اور اگر اس نے تیاری نہ کی ہوئی تو پھر یاد رکھیے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ قوت جس کا اللہ نے ایک مومن کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اس قوت اور طاقت سے کیا مراد ہے؟ اس قوت سے پہلی چیز مراد یہ ہے کہ انسان، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی قوت کو بھی تیار رکھے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ایکسرسائز وہ کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو مضبوط کرے،
تاکہ وہ جب اللہ کے دشمنوں کے سامنے آئے تو اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے۔ دوسرے نمبر پر اس قوت سے مراد یہ ہے کہ انسان اسلحہ کو حاصل کرے اور اس کو چلانے کی کوشش بھی کرے، اسلحہ بنائے۔ اس وقت تیر تلوار اور نیزے کا دور تھا، گھوڑوں کی سواری کا دور تھا، اونٹوں کی سواری کا دور تھا، تو مسلمانوں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج بندوق کا دور ہے، اسلحہ کا دور ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس اسلحہ کو بھی بنائے بھی، خریدے بھی اور اس کو جمع بھی کرے، تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں کسی قسم کی ذلت کا سامنا نہ کرے۔ جب آپ کے پاس اسلحہ ہوگا تو دشمن آپ سے ڈرے گا۔ آپ خود غور کریں، اگر پاکستان کے پاس ایٹمی بم نہ ہوتا تو انڈیا کب کا پاکستان پہ چڑھائی کر چکا ہوتا۔ جو حال فلسطین کا ہے، جو حال کشمیر کا ہے، جو حال شام کا تھا، جو حال یمن کا تھا، جو حال افغانستان کا تھا، کیوں ہے ان کی یہ حالت؟ اس وجہ سے تھی کہ ان لوگوں نے اسلحہ حاصل کرنے میں اور قوت اس طاقت کے حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ۔ آج ہم اگر محفوظ ہیں تو اس وجہ سے محفوظ ہیں کہ ہمارے پاس مضبوط آرمی ہے، ہمارے پاس زمینی فوج بھی ہے، ہمارے پاس فضائی فوج بھی ہے، ہمارے پاس بحری طاقت بھی ہے، اور دشمن کا ہر موقع کے اوپر اور ہر محاذ پر ہم منہ توڑ جواب دینے کی اللہ کے فضل و کرم سے صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب مسلمان طاقت حاصل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر بار بار کافر مسلمانوں کو اس طرح دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تیسری قوت جو ہے اور جو اصل قوت ہے وہ ایمانی قوت ہے، توحید کی قوت ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی ایمانی قوت آپ اور ہمارے اندر مضبوط ہوگی، اتنے ہی ہم دشمن پر غالب ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں کہا، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر دشمن پہ ہیوی ہونا چاہتے ہو، اگر دشمن پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم پکے سچے مومن بنو، پھر تمہارا ایمان اعلیٰ لیول کا ہونا چاہیے، پھر دشمن تمہیں دیکھ کر کانپے گا اگر تمہارے پاس ایمانی قوت ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ، اگر تم میں 20 ایمان والے صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، صابر ایمان والے 20 لوگ، يَغْلِبُوا 200، تو 200 پر غالب آئیں گے۔ 20 آدمی 200 پر غالب آئیں گے۔ اب اندازہ کیجئے ایک بندے کے ہاتھ کتنے کافر؟ 10۔ ایک ایمان والا مومن 10 کافروں پر غالب ہوگا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہوگا، مضبوط ایمان والا ہوگا، آپ طریقے اسلام کو اٹھائیے، مسلمانوں کی جنگوں کو اٹھائیے، مسلمانوں کی تعداد کو اٹھائیے اور کافروں کی تعداد کو دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا وہ جو جنگیں مسلمانوں نے جیتی وہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے جیتی تھی، ایمانی قوت کی وجہ سے جیتی تھی۔ غزوہ بدر پہلی اسلام کی جنگ ہے، 313 مسلمان یا 317 مسلمان، سامنے 1000 کا لشکر۔ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ احد کا مقام 700
اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں بڑی بڑی جگہیں ہیں. آپ غزوہ تبوک کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جاتے ہیں، اور سامنے اس وقت کی سپر پاور جیسے آج امریکہ ہے، اس وقت روم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کیسر کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تبوک کی طرف گئے تو کافروں کی تعداد اس وقت 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی. جب کیسر روم کو علم ہوا کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات نفیس خود آ رہے ہیں تو وہ اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور سارا جو ملت کفر اکٹھا ہوا تھا اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر بھی فتح عطا فرمائی. 30,000 کا 1,00,000 کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ یہ فتح ایمانی قوت کی وجہ سے تھی کہ مسلمانوں کی فصلیں پک چکی تھی. ہر چیز مسلمانوں نے چھوڑ چھاڑ کر اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کافروں کا تعاون کیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس کے بعد دیکھیے جنگ موقع ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب کمان سنبھالی، مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 اور کافروں کی تعداد 2,00,000 تھی. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہاں سے اپنے سارے سپاہیوں کو بحفاظت نکال بھی لیا اور دشمن دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا. یہ فتح، یہ نصرت اللہ کی طرف سے کب آتی ہے؟ جب بندے ایمان کی حالت میں ہو، جب ان کے پاس ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، جب اللہ پر توکل اور بھروسہ ان کا مضبوط ہو، تو پھر اللہ اہل ایمان کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، انہیں ہمیشہ فتح نصیب ہوتا ہے. آپ اپنے ہی ملک کی تاریخ کو دیکھ لیجئے. 1965 کی جنگ میں جب انڈیا نے 600 ٹینک کے ساتھ دنیا کا یہ پہلا حملہ تھا جو 600 ٹینک کے ساتھ بیک وقت ایک ہی طرف سے کیا گیا، اور اللہ رب العالمین کے شیروں نے، مسلمانوں نے، مجاہدین نے پاکستان کی فوج نے ڈٹ کر ان کا جو مقابلہ کیا اور وہ 600 ٹینک منہ پیٹ دکھا کر پیچھے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے سیدہ سیکٹر پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جو لاہور میں ناشتے کے خواب رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے واپس ان کے ملک میں جانے پر مجبور کر دیا. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب وہ میدان جنگ میں آتے ہیں اللہ انہیں غلبہ عطا فرما دیتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر غلبہ چاہیے تو پھر ایمان والے بن جاؤ. جب ایمان مضبوط ہوگا پھر تعداد کم بھی ہوگی، اسلحہ کم بھی ہوگا، غالب مسلمان ہی آئے گا، غالب مومن ہی آئے گا. آج غیر مسلم جو مسلمان علاقوں کے اندر بار بار جلوائیں کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی وجہ آج سے 1400 سال قبل اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اپنے پیارے پیارے فرامین میں بیان فرما دی. اس میں ایک پہلی چیز جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب ان کے پاس توحید کی دولت ہوگی، جب ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، تو پھر ملت کفر مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آج کا مسلمان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں توحید والا نہیں ہے، اس کا اللہ پہ وہ بھروسہ، وہ توکل، وہ ایمان ہی نہیں ہے. اس وجہ سے آج کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، در در پہ جھک رہا ہے. اس وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے. جو در در سے لڑنے والا ہو، جو قبروں سے لڑنے والا ہو، جو شجر و حجر سے لڑنے والا ہوگا، جو ذرے ذرے سے لڑنے والا ہوگا، وہ کیا کافروں کا مقابلہ کرے گا؟
گا؟ وہ کیا اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ وہ کیا دنیا کی ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرے گا جو قبروں سے ڈر رہا ہے، جو شجر و حجر سے ڈر رہا ہے، جو در در کا بھکاری بنا ہوا ہے، جو در در پہ جھکنے والا بنا ہوا ہے؟ وہ کس طرح دنیا ملت کفر کے سامنے مقابلہ کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ ایک اللہ وحدہ لا شریک سے کا بندہ ہوگا وہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اسے دنیا جتنا مرضی ڈرائے گی، جتنا مرضی دبائے گی، وہ اتنا ہی ابھرے گا، وہ اتنا ہی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد بندہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور لوگوں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اکثریت مسلمانوں کی مشرک بھی ہوگی۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہوں گے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو پڑھیے، کتاب التوحید کو پڑھیے، انبیاء کی دعوت کو پڑھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، نبی کے پیارے پیارے فرامین کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا عقیدہ توحید کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد مشرک نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو کیا وہ زانی نہیں ہوتا؟ کیا شراب پینے والا شرابی نہیں ہوتا؟ کیا چوری کرنے والا چور نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد شرک کا ارتکاب کرے گا تو مشرک ضرور ہو۔ اور مشرک کہتے ہی اس کو ہے جو رب کو بھی مانے اور پھر رب کے ساتھ اور اس کا شریک کرتا ہے۔ جو رب کا انکار کرے اسے تو کافر کہتے ہیں۔ جو مانے اللہ ہے، جو رب کو مانتا ہے لیکن ساتھ میں شرک کرتا ہے، مشرک کہتے ہیں اس کو۔ ایسا گمراہ کیا ہے علماء نے، مولویوں نے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں واحد ہونے کے فتوے دیتے جا رہے ہیں۔ عقیدہ توحید کو پڑھیے، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کو پڑھیے، تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیے، یہ عام فہم کتابیں ہیں، ان کو پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی عقیدہ توحید کیا ہے۔ جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو دنیا میں انشاءاللہ اللہ غلبہ عطا فرمائے گا اور کبھی بھی مومن ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرے گا۔ دوسری وجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بیان فرمائی تھی، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا اذا تبعتم بالعین، جب تم تجارت کے اندر پڑ جاؤ گے، جب تم صرف خرید و فروخت کو ہی اہمیت دو گے، وَأَخْوَاقَسْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرَةِ، اور تم گائیوں کی دموں کو چمٹ جاؤ گے، مطلب تم جانوروں کی محبت کے اندر کھو جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی کو اہمیت دو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تلوار کو چھوڑ دو گے، بندوق کو چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ وَلَا يَمْنِعُ عَنْهُ، اللہ یہ ذلت تم سے کبھی دور نہیں کرے گا، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم اس دنیا کی محبت کو چھوڑ کے، مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کے، جانوروں کی محبت کو چھوڑ کے، اللہ کی محبت کے اندر آ کر تلوار کو اٹھا لو گے، اللہ کے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ گے اور دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے نکل آؤ گے، تو پھر اللہ یہ ذلت تم سے دور کرے گا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں معیشت کا غلام بنا دیا، اللہ نے انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ جب مسلمان تلوار اٹھائے ہوئے تھے، جب مسلمان جہاد کے میدانوں میں تھے، تو اللہ نے انہیں ہمیشہ غالب رکھا اور ان کی معیشت بھی بہتر، ان کی زندگی بھی بڑی آسان تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا تو پھر بڑی بڑی ان کی حکومتیں بھی ان سے چھین گئی۔ ہزار سال حکومت جو مسلمانوں نے کی تھی، وہ مسلمانوں سے وہ حکومتیں بھی اللہ رب العالمین نے چھین لی اور کافرین پہ غالب ہوئے۔
آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے. سیدنا صحابانی حدیث کے راوی ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشک العمام ان تداع علیکم کما تداع العقرۃ الی قصعتها. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میرے صحابہ, ملت کفر تم پر ایسے ٹوٹے گی, کافر تم پر ایسے غالب آئیں گے, کافر تم پہ ایسے حملہ کریں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر چھوڑتے ہیں. کسی بھوکے کو دسترخوان پہ چھوڑا جائے وہ کیسے کھاتا ہے؟ جس طرح ایک بھیڑیے, بھوکے بھیڑیے کو ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے وہ بکریوں کو تیس تیس کر دیتا ہے. فرمایا اسی طرح کافر تم پہ حملہ کریں گے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا وہ وقت ہوگا کہ ہم تعداد کے اندر تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, وہ وقت ایسا ہوگا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی, وہن کی بیماری. صحابہ نے کہا اللہ کا رسول وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم موت کو ناپسند کرو گے اور دنیا سے محبت کرو گے. آئے دیکھ لیجیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ہر بندے کو کھانے کی بڑی ہوئی ہے, ہر بندے کو صرف روٹی کی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے, میرے بچے کھانا کھا لیں, اور اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں. موت کا نام کسی کے سامنے دے دے, کسی سے یہ کہہ دے اللہ تمہیں شہادت کی موت دے, وہ بندہ آگے سے غصے ہو جاتا ہے. کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ اللہ اچھی موت مجھے نصیب فرما, توبہ توبہ کر, موت کا نام لے کر. یہ حالت ہے آج ہماری. اسی وجہ سے کافر ہم پر بار بار جلوائے. دنیا کی رنگینیوں سے جب مسلمان آزاد ہوگا, اس دل پر صفت اللہ پر رنگ چڑھے گا, اللہ کی محبت کا رنگ لے کر جب وہ اس دل کو مزین کرے گا تو پھر یاد رکھیے کافر آگ سے ڈریں گے, کافر ایمان والوں کا نام سن کے کانپ جائیں گے. یہ جذبہ جہاد اپنے اندر بیدار کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا من مات ولم یغزو, وہ بندہ جس کو موت اس حالت میں آئے کہ اس نے کوئی غزوہ نہیں کیا, ولم یحدث به نفسه, اور نہ ہی اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں تلوار لے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں, میں اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ کروں, ان سے لڑائی کروں, ایسا جذبہ بھی اس کے دل میں نہیں آیا. فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق, وہ ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ نفاق کی موت مرے. اس لیے جذبہ جہاد اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ارشاد فرمایا اصابہ اللہ بقایا, جو بندہ جہاد کا جذبہ نہیں رکھتا, اللہ کے دین کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں رکھتا, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے, ایمان والوں کی نصرت اور مدد اور تعین کے لیے وہ یہ جذبہ اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتا, تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے پہ پھر آسانیاں نہیں مسائل ہی مسائل آئے. آج نہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں مومنین کے لیے کوئی جذبہ ہے. صرف 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ, 2 منٹ خاموشی اختیار کر دو, جلسے اور جلوس اور ریلیاں نکال دو. کیا ایٹمی پاور ہونے کا یہ مطلب تھا؟ کیا اسلحہ حاصل کرنے کا یہ مطلب تھا؟ نہیں. قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا تمہارے ماتحت اتنے عوام تھی, اتنے فوجی تھے, اتنے مجاہد تھے, جب مسلمان فلسطین سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے, جب کشمیر کی عوام, کشمیر کے لوگ مسلمان تمہیں پکار رہے تھے, اس وقت تم لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟
تھوپیں، یہ اتنے بڑے جو اسلحے تم نے خریدے ہوئے تھے، یہ کس لیے خریدے تھے؟ صرف لوگوں کو، اپنی عوام کو ڈرانے کے لیے یا اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے حاصل کیے؟ اپنی عوام کو ڈرانے میں ہر ملک کی فوج لگی ہوئی ہے، ہر ملک کی ایجنسی لگی ہوئی ہے، دباتے ہیں اپنوں کو، لیکن جب باری آتی ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تو بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ اللہ ان سب سے پوچھے گا، چاہے وہ پاکستان کے فوجی ہوں، پاکستان کے حکمران ہوں، وہ ترکی کے حکمران ہوں، وہ سعودیہ کے حکمران ہوں، ان سب سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، یہ مظلوم جب تمہیں آوازیں دیتے تھے تو تم نمی تان کے کیوں سوئے ہوئے؟ اللہ ان کو دنیا میں اسی لیے ذلیل کر رہا ہے۔ کبھی کس ایئرپورٹ پہ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، کبھی کیسے ان کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی ان کو کیسے ذلیل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں اسی طرح ذلیل کر رہا ہے۔ صرف تقریریں کی جا رہی ہیں، امت مسلمان کو یہ اپنی جو انہوں نے مسلمانوں کے جو متحدہ جو انہوں نے او آئی سی انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، ابھی انہوں نے اس کو اجلاس بھی نہیں بلایا، اور اقوام متحدہ اور جو ان کے ہیں انہوں نے اپنی فوجی اپنا آستھا بھی بھیجنا شروع کر دیا فلسطین کے اندر۔ یہ مسلمانوں کی ذلت ہے، اس وجہ سے یہ ذلیل ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنوں کو بھی دباتے ہیں۔ ان کے بیان دیکھیں، بس درندے کی بات کرتے ہیں، ان پہ ظلم نہ کریں، ان کو کچھ نہ کریں، کیا وہ مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، کیا کر دو؟ اور مسلمان حکمران جو ہیں یہ ہمیشہ ان سے دوستیاں کرنے کے اوپر کریں، اسی لیے اللہ ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا جا رہا ہے۔ اٹھائیے رب کا قرآن سورۃ توبہ ہے، رب نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اے میرے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جنہیں تم کما رہے ہو، جنہیں تم جمع کر رہے ہو، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تجارت جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، ان چیزوں کی محبت اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی تو پھر یاد رکھو وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تمہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ آج کیا ہماری حالت یہ نہیں ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کی فکر میں لگے ہوئے، ہم اپنی اولادوں کے لیے گھر بار بنانے کی فکر کے اندر لگے ہوئے، ہر بندے کو یہی فکر ہے، انہیں نہ اللہ کی فکر، نہ اس کے رسول کی فکر، اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی فکر ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ جذبہ جہاد کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا صحابہ کے دلوں میں تھا، جیسا اللہ نے مومنین ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اگر آج ہمارے ملک کی طرف سے، ہمارے حکمرانوں کی طرف سے یہ صدا بلند کی جائے، جو فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ تیار ہو، تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ سر پر کفن باندھ کر اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اللہ مومنین کی مدد بھی کرے گا، اور ایسا جذبہ جب نبی نے مدینے میں اعلان کیا جہاد کے لیے نکلو، ہر بندہ اپنے گھر سے نکلا۔ جب کافروں نے مدینے پر چڑھائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، بتاؤ جہاد کیسے کیا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مہاجرین کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔
شاید آپ اللہ کے رسول جو ہے وہ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے، ہم سے آپ اگر کہیں گے کہ اوجے سریا پر چلے جاؤ، پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، سمندروں کے سینوں کو چیرتے ہوئے سمندروں کو دریاؤں کو عبور کر جاؤ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ کریں گے، ولا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہی تھی، اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے جہاد کرو، جب تم دونوں غالب آ جاؤ گے ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے بوڑھے آپ پر قربان، ہماری خواتین آپ پہ قربان، اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے لیے قربان ہو جائیں گے، لیکن آپ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں حکم دیجیے۔ پھر آپ دیکھیے غزوہ بدر مسلمانوں نے فتح کیا، اور کا میدان ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئے، مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے فتح شریف کے اندر بدل گئی، اس وقت یہ افواہ پھیلی اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا انصار مدینہ کے سردار جو تھے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا اے قومی موتوا علی ما مات رسول اللہ، اے میری قوم کے لوگوں کیوں بھاگ رہے ہو، کیا ہو گیا تم کو، اس دین پہ کٹ جاؤ جس دین پہ اللہ کے رسول کو شہید کیا گیا، جس دین پہ اگر تمہارے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے تو تم بھی اس دین کے اوپر کٹ جاؤ، اس دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ اور پھر سیدنا معاذ بن جبل کو وہ دوڑتے ہوئے ملے، تلوار چلاتے ہوئے ملے اور سیدنا معاذ سے کہہ رہے تھے انی لاجد ریح الجنۃ من احد، میں احد کے اس پہاڑ اس طرف سے میں جنت کی خوشبو کو سن رہا ہوں۔ پھر میدان جہاد میں ہی احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کے زخموں کو گنا، ان کے زخموں کو دیکھا تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، اور ان کے جسم پر جو ہم نے زخم گنے ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ آپ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سلمہ کے یہ بوڑھے آدمی تھے، باریش آدمی، اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے 4 بیٹوں کو قبول کر لیا گیا اور تم واپس چلے جاؤ، تم معذور ہو، تمہارا ایک پاؤں کام نہیں کرتا، تم ایک پاؤں سے معذور ہو، واپس چلے جاؤ۔ اور اللہ کے رسول میرے بیٹے بھی یہی کہتے تھے، لیکن میں ضد کر کے آیا ہوں، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے شہادت سے محروم نہ کیجیے، میری یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں، زخموں سے چور ہوں اور میرے جسم کے زخموں سے لہو خون بہتا جا رہا ہو اور میں اس انداز میں لگڑاتے ہوئے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ پھر مورخین لکھتے ہیں پھر چشم برق نے وہ سین دیکھا کہ جب وہ میدان جہاد میں غزوہ بدر میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان کے جسم مبارک کو دیکھا اور پھر فرمایا میں نے عمر بن جموح کو جنت میں لگڑاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں لگڑاتے ہوئے داخل ہو رہا۔ ایسا جذبہ بوڑھوں میں، ایسا جذبہ نوجوانوں میں، ایسا جذبہ ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے تب ہی وہ وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، مسلمان دنیا میں غالب آئے گا۔ اگر اسی طرح دنیا کی مال و متاع کی محبت کے اندر ہم ڈوبے رہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، جہاد کو چھوڑے رکھا، تو پھر یاد رکھیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط ہی رکھے گا، کبھی ذلت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ جیسے صحابہ کے دلوں میں تھا، جیسے مردوں کے دلوں میں تھا، ایسے ہی اللہ نے ایمان والی خواتین کے دلوں میں بھی پیدا فرمایا۔ جنگ قادسیہ ہے، سیدہ حمزہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
بوڑھی ہو چکی ہیں اور بڑھاپے میں اپنے 4 بیٹوں کو لے کر آئی، 4 بیٹوں کو لے کر آئی، اور جب انہیں جہاد کے لیے غزوے کے لیے منتخب کر لیا گیا، پھر وہ اپنے 4 بیٹوں کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں، اے میرے بیٹو، اسلام تم لوگوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا، ہجرت تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کی ہے، تم اپنے پروردگار کی خاطر کٹ جانا، یاد رکھو قسم ہے مجھے اس پروردگار کی جس نے اللہ کے رسول کو حق دے کر مبعوث فرمایا کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، ایک میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، حلال کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے نسب کے اندر، تمہارے حسب کے اندر کوئی داغ نہیں ہے، یاد رکھو جہاد سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، القیامت میدان جہاد میں تم اللہ کی نصرت اور مدد کا نظارہ کرو گے، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، کٹ جانا، مر جانا، شہید ہو جانا، لیکن پیچھے نہ ہٹنا، دشمنوں کی صفوں میں گھس جانا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اور سستی اور کائری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنتوں کا مہمان بنائے گا، اور اگر بچ گئے تو اللہ تمہیں تمہاری اس نیکی کو قبول کرے گا، اور اللہ اس کے بدلے بھی تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 کی شہادت کو قبول کیا۔ اسلام دنیا میں ایسے نہیں پھیلا، ماؤں نے اپنے لگتے جگروں کو قربان کیا ہے، باپ بوڑھے والدین نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اس لیے اسلام دنیا میں غالب نہیں آیا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ کو مدینے میں چند صحابہ کی قبریں نظر آئے گی، کسی کی قبر آپ کو افغانستان میں نظر آئے گی، کسی کی قبر آپ کو چین میں نظر آئے گی، کسی کی قبر آپ کو دنیا میں نظر آئے گی۔ دنیا کے ممالک میں آپ کو صحابہ کی قبریں نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے اسلام کو دنیا میں غلبہ دیا، مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان انہی کے رشتے قدم پر چلتے ہوئے اگر عمل کریں گے تو دنیا میں ہمیں عزت دوبارہ پھر ملے گی۔ یہ جذبہ جیسے مردوں میں تھا ایسے ہی خواتین میں تھا۔ ایک بوڑھی بصرہ کی عورت ہے جس کا نام ام ابراہیم ہے، جس کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، اور بصرہ کی امیر ترین عورت ہے، مالدار خاتون ہے۔ اس وقت بصرہ پہ حملہ کیا گیا تو بصرہ کے شیخ جو اس وقت وہاں کے عالم تھے انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا۔ ابو عبیدہ عبد الواحد نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے، لوگوں کو جنت کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ اللہ نے اس جان کے بدلے میں جنت عطا فرمانی ہے، اس مال کے بدلے میں جو تم اللہ کے لیے قربان کرو گے اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا، جنت کی حوریں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر جنت کی حوریں نہیں اس کا تذکرہ کیا تو ام ابراہیم کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے اے ابو عبیدہ، میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے بصرہ کی خواتین کو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی ابھی تک پسند نہیں آئی، جس حور کا تذکرہ تو نے کیا ہے مجھے یہ حور بڑی پسند آئی ہے، میں تمہیں 10,000 دینار اس کا حق میں دیتی ہوں اور اپنا بیٹا بھی ساتھ میں دیتی ہوں، لے جاؤ اور اس کو میدان جہاد میں قربان ہونے کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے مرنے کے لیے، مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے اسے لے جاؤ اور اس سے جہاد کرواؤ، قتال کرواؤ۔ اور اگر میرے بیٹے کو اللہ نے قبول کر لیا اور میری بہو اگر وہ جنت کی حور بن گئی تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلے تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو جو لباس دیا اس پہ اس نے حنور خوشبو لگا دی اور سفید رنگ کا یہ لباس
اپنے بیٹے کو دے کر اس نے اپنے گھر سے رخصت کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سر پر کفن باندھ کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کی۔ ابو عبیدہ عبدالواحد فتح سے ہمکنار ہو کر واپس آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے ابراہیم کو پہلے صبر کی تلقین کرنا، پہلے انہیں حوصلہ دینا، لیکن وہاں معاشرہ ہی کچھ اور تھا کہ وہ بصرہ کے دروازے پہ کھڑی، بصرہ کے دروازے کے شہر کے دروازے پہ کھڑی ابو عبیدہ کا انتظار کر رہی ہے اور کہتی ہے ابو عبیدہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے میرے بیٹے کا حق میں قبول کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو مجھے خوشخبری دے، اور اگر قبول نہیں کیا تو مجھ سے تعزیت کر۔ فرمایا ماں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیرے حق میں کو قبول کر لیا ہے اور تیرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرما دی ہے۔ آئیے میرے مسلمان ویرو، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کو بیدار کیجیے۔ اگر آج ہماری حکومت کی طرف سے اگر آج ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ فلسطین میں جانے کے لیے جو جو تیار ہیں، تو کیا آپ سروں پہ کفن بند کے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ضرور ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔ یاد رکھیے جنت میں پہلا جو گروہ داخل ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے مجاہدین ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک گروہ داخل ہونے لگے گا، اسے روکا جائے گا اور اسے جنت کا دربان کہے گا کیا تمہارا حساب ہو چکا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ إِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَىٰ بَاطِنِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ مِتْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ۔ ہم کس چیز کا حساب دیں؟ نہ ہمارے پاس گھر تھا، نہ ہمارے پاس گاڑی تھی، نہ ہمارے پاس بینک بیلنس تھا، کس چیز کا حساب ہم دیں؟ ہم تو وہ تھے کہ جن کی تلوار ان کے کندھوں پر تھی اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یہاں تک کہ جہاد کرتے کرتے وہ شہادت کی موت ہم نے نصیب کی۔ ہم حساب کس چیز کا دیں؟ جنت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے ایمان والو، میں نے تمہاری جانیں، تمہارے مال تم سے لے لیے ہیں اور بدلے میں میں نے تمہیں جنت دے دی ہے۔ تم اس کے تم اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، میرے راستے میں قربان کرو گے۔ جب تم قربان کر کے آؤ گے میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ ہمیں ایمان والے مجاہدین میں شامل فرمائے اور جنت میں اللہ ہمیں بغیر حساب داخل فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مولا کریم امت مجبور مظلوم، اے اللہ تم کا حامی و ناصر ہو جا، اے اللہ تم کا مددگار ہو جا۔ اے اللہ فلسطین میں بلکتے بچے، روتی ہوئی بوڑھی مائیں، بوڑھے والدین، اے اللہ تم کی مدد فرما۔ اے اللہ تم فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ تم کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ کشمیر کی عوام کی مدد فرما۔ اے اللہ برما کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا، اے اللہ تو ان کا بھی حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کی تکلیف کے اندر پھنس رہے ہیں، اے اللہ تم کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو جہاد کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو متحد ہو کر اے اللہ انہیں ملت کفر کو جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ تمہیں شفائی کاملہ عطا فرما۔ اے مولا کریم جو مجبور ہیں اے اللہ جو پریشان ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ہر اچھائی ہمیں عطا فرما، دنیا آخرت کی ہر برائی، ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك